نماز کے قریب ہم نہیں جا رہے، بھنگ چرس ہم پی رہے ہیں، ماں باپ کا ادب و احترام ہم نہیں کرتے۔ حکم تو یہ ہے کہ نماز کس کی عبادت ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار۔ حکم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے جی، اور اس کی ماں اس کو آواز دے دے، رب فرماتا ہے میرے نفل چھوڑ دے، ماں کی جا کے بات سن۔ آج ماں چلا رہی ہے پترا میں نے سودا لے آدھے کرنا، میں تے واری لے کے یہاں گا۔ یقین جانو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک باپ ہے، 10 اس کے بچے ہیں، اکیلا باپ 10 کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 مل کے ایک باپ کی پرورش نہیں۔ اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا تو چیخاں نکل گئی، ابا میرے والا ہے خرچہ ہی بڑا ہو رہا ہے، اور میں بچیاں نو پالا پہ نو پالا۔ تو اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوندا ہے ذرا کپڑے چنگے پوا کے رکھیا کر، اور تو لے جا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، یا رسول اللہ کون؟ ارے کس زبان اقدس سے نکل رہا ہے جس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہے نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، کہ کلام خدا ہے، کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں۔ یار ایک میں آپ کو مثال دوں، حضرت صاحب جب یہاں گاؤں میں آئے، میں مثال دے رہا ہوں، تو ان کے پاس پیسے بھی تھے اور جگہ بھی بڑی سستی مل رہی تھی۔ لوگوں نے آگے حضرت جی لے لو، اور لے لو، اور پیسے نہیں بات چو دے دینا، لے لو۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی کیا لے کے کرنی ہے، یہاں کیا کریں گے، نہیں لی۔ اب وہی جگہ لاکھوں روپے مرلے ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں اوے حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا اور میں نے اویل نہیں کیا، اگر میں نے جگہ خریدی ہوتی آج میں بھی کروڑ پتی بن جاتا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز، اونچی بولو، روز روز۔ اب سنو، جس کی زندگی میں والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے بندے کو کیا ملتا ہے یہ پوچھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ عرض کرتے ہیں مالک مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں ایک کسائی ہے، وہ تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، ایک اللہ کے نبی کا پڑوسی، رسول کا پڑوسی، پتہ نہیں تقوی پرہیزگاری کے کتنے بلند مقام پر پہنچا ہوگا۔ دیکھنا چاہیے۔ صبح صبح دکان پہ چلے گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیا، چھٹی کر کے گھر گیا تو آپ ساتھ چلے پڑے، دیکھو راستے میں کوئی اچھا کام، دیکھا راستے میں بھی کوئی اچھا کام نہیں۔ جب گھر میں داخل ہوئے، آپ بھی داخل ہو گئے، دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں، اس نے جا کر منہ ہاتھ دھلایا ہے، ان کی خدمت کی، روٹی پکائی، اور ماں روٹی چبا بھی نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کر نرم کیا اور ماں کے منہ میں ڈالا۔ جب وہ لقمہ ماں کے حلق سے نیچے نکلا تو ماں نے کہا پترا جا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے کخ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ آج ہم ماں باپ سے دعائیں لینے کی بجائے بد دعائیں لے رہے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ بھی تمہارے لیے جنت ہے اور ماں باپ بھی تمہارے لیے جہنم ہے. یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، اور یہ ناراض ہو گئے رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے. یار ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حضرت صاحب آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کتنے پیسے جی؟ اونچی بولو. کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں ہے؟ گھر بار بھی چھوڑا، پیسے بھی خرچ کیے، اور جا کے جنگلوں میں ڈیرے لگائے. منی مزدلفہ عرفات جنگل ہی ہے نا. اپنی جان کو ہتھیلی پہ بھی رکھا، پھر بھی کوئی قبولیت کی گارنٹی نہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھے رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ارے خالی دیکھنے سے اگر مقبول حج کا ثواب ہے تو ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا. جو میں نے حدیثیں بیان کی مفہوم حدیثوں کا ہے، اگر تو یہ غلط ہے تو میری اصلاح کرنا، اور اگر یہ صحیح ہے تو میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا. جن کے ماں باپ ناراض ہیں آج ہی جا کر ان کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو. ماں باپ سے تکرار نہ کرو. ابا تو انج کیتا ہے، انج نہیں انج کرنا سی. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ فروز ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر ابا ظلم کرے پھر سان کی کرنا چاہیے؟ ہوندہ ہے نا ابا بڑا ظالم ہے. میں نے کہا کس طرح؟ کوئی کو پتہ نو سب کچھ دے جا رہا ہے، سانو پوچھنا ہی نہیں. یہی ہوتی ہے نا. یا رسول اللہ اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اچھا سلوک ہی کرنا ہے. تجھے اجازت نہیں کہ باپ کو گرے بان سے پکڑ، تجھے اجازت نہیں کہ باپ کو گالیاں نکال، تجھے اجازت نہیں کہ باپ کو دھکے دے کے باہر نکال. تیرا باپ ظلم بھی کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے. تو باپ سے تکرار نہ کرو، ماں سے تکرار نہ کرو. ماں تو انج کیوں کیتا ہے، انج کیوں کیتا؟ ماں جو کچھ مرضی کرے تیرے لیے ماں ہے، تجھے اس کا ادب و احترام نہیں کرنا. تجھے اس کے چہرے کی زیارت سے مقبول حج کا ثواب ملے گا.